وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ حکومت نے انتہائی خاموشی سے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے نئے قوانین بنا لیے اور وفاقی کابینہ نے سوشل میڈیا قوانین کی منظوری بھی دے دی۔ وفاقی کابینہ نے سوشل میڈیا قواعد میں ترمیم کر دی ہے جسے پارلیمنٹ سے منظور کرانے کی بھی ضرورت نہیں۔ نئے قوانین کے مطابق تمام عالمی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی 3 ماہ میں پاکستان میں رجسٹریشن لازمی قرار دی گئی ہے، جس کے تحت یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، ٹک ٹاک اور ڈیلی موشن سمیت دیگر تمام کمپنیوں کو 3 ماہ میں رجسٹریشن کرانا ہوگی۔ نئے قواعد کی روح سے تمام سوشل میڈیا کمپنیوں کے لیے 3 ماہ میں اسلام آباد میں اپنا دفتر قائم کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے، جبکہ ان پر پاکستان میں رابطہ افسر تعینات کرنے کی شرط بھی عائد کی گئی ہے۔ نئے قوانین کے تحت یوٹیوب سمیت سوشل میڈیا پر بنائے جانے والے مقامی پلیٹ فارمز کی رجسٹریشن کرانا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ نجی ٹی وی چینل نے اپنے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ ان اقدامات سے قومی اداروں اور ملک کی سلامتی کے خلاف بات کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہو سکے گی۔ سوشل میڈیا کمپنیوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے نیشنل کوآرڈینیشن اتھارٹی بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ اتھارٹی ہراسانی، اداروں کو نشانہ بنانے اور ممنوعہ مواد کی شکایات پر اکاؤنٹ بند کر سکے گی۔ قواعد پر عمل نہ کیا گیا تو 50 کروڑ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا کمپنیوں کے خلاف ویڈیوز نہ ہٹانے پر ایکشن بھی لیا جائے گا، اور اگر کمپنیوں نے تعاون نہ کیا تو ان کی سروسز معطل کر دی جائیں گی۔ اس حوالے سے حکام وزارت آئی ٹی کا کہنا ہے کہ نئے قوانین کو الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کا حصہ بنا دیا گیا ہے اور ان پر عمل درآمد بھی شروع ہو چکا ہے۔ آئی ٹی حکام کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اور انٹیلیجنس ادارے قابل اعتراض مواد پر کارروائی کر سکیں گے۔ اب سے چند روز قبل آزادی اظہار کے حقوق کی عالمی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے 8 جنوری 2020 کو پیمرا کی ویب سائٹ پر جاری ہونے والی ایک مجوزہ پالیسی دستاویز پر شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ آر ایس ایف کا کہنا تھا کہ یہ قانون پاکستان میں سینسرشپ کو آن لائن میڈیا تک پھیلانے کی ایک سازش ہے۔ پاکستان میں میڈیا کی آزادی کے حوالے سے کام کرنے والی تنظیموں بشمول نیا دور میڈیا نے اس پالیسی کی شدید مخالفت کی تھی۔ ان تنظیموں کی جانب سے اٹھائے جانے والے اعتراضات میں سب سے اہم اعتراض یہ تھا کہ صحافتی تنظیموں سے کسی بھی قسم کی مشاورت کیے بغیر ایک ایسا ادارہ پالیسی سازی جس کا کام ہے ہی نہیں، ایک پالیسی مرتب کر کے اپنی ویب سائٹ پر کیسے جاری کر سکتا ہے۔ واضح رہے کہ اس قانون پر پارلیمان میں کوئی بحث نہیں ہوئی، بلکہ اب سامنے آ رہا ہے کہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ کابینہ کی منظوری ہی اس پالیسی کو قانونی شکل دینے میں کافی ثابت ہوئی ہے۔ سینسرشپ کا عالم پہلے ہی یہ ہے کہ آئے روز ٹویٹر صارفین کو ای میلز موصول ہو رہی ہوتی ہیں کہ ان کے اکاؤنٹ سے کی گئی بظاہر کوئی بے ضرر سی ٹویٹ کچھ لوگوں کو بہت ناگوار گزری ہے اور انہوں نے اسے ڈیلیٹ کرنے کی درخواست کی ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں فیس بک پیجز اور آئی ڈیز بند ہو چکی ہیں۔ گزشتہ برس فیس بک کو صارفین کے اکاؤنٹ بند کرنے کی سب سے زیادہ درخواستیں پاکستان سے موصول ہوئی تھیں۔ ٹی وی چینلز کے نمبرز آگے پیچھے کرنے کا سلسلہ کئی سال سے جاری رہنے کے بعد اب بالآخر اس انڈسٹری پر مکمل تسلط قائم کیا جا چکا ہے۔ گزشتہ برس چینل 24 پر نجم سیٹھی کے کچھ پروگرامز چلنے کے بعد جب ان کا پروگرام بند کر دیا گیا، اس کے بعد سے ایسی ضرورت تاحال پیش نہیں آئی ہے۔ ٹی وی چینل نجم سیٹھی تو حال ہی میں ٹی وی چینل پر دوبارہ واپس آ گئے ہیں، لیکن مرتضی سولنگی، نصرت جاوید، عمار مسعود، سید طلعت حسین، مطیع اللہ جان اور دیگر بھی ٹی وی سے نکالے جا چکے ہیں اور اب یوٹیوب چینلز کے ذریعے عوام تک اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں، تو حکومت کو اس پر بھی اعتراض ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ عوامی حقوق غصب کرنے کی خواہش کبھی تھمے گی بھی کہ نہیں؟ پہلے ہی ملک میں کوئی سوال اٹھانے والا نہیں بچا، اپوزیشن ساتھ مل چکی ہے، میڈیا خاموش ہے، عدالتیں تو یوں بھی کسی کھاتے میں نہیں آتی۔ اب بھی یہ خواہش ہے کہ حبیب جالب کے الفاظ میں بولتے جو چند ہیں سب یہ شر پسند ہیں، ان کی کھینچ لے زباں، ان کا گھونٹ دے گلا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس ملک میں شخصی آزادیوں پر آئے روز نئی سے نئی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، اور جو چند کسی وجہ سے باقی ہیں ان کے پیچھے بھی ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو پریشر کوکر جیسی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے، اس کا نتیجہ کبھی اچھا نکل سکتا ہی نہیں۔ عوام کی آواز کو بند کیا جا سکتا ہے، سوچ پر پہرے نہیں بٹھائے جا سکتے، اور جب تک انسان سوچنے سمجھنے کے قابل ہے، سچ اپنا رستہ بناتا رہے گا، اس کی قیمت خواہ کچھ بھی ہو۔